السلام علیکم۔ کیسرا حیات کا ناول گلاب چاہتیں۔ انگلینڈ میں میرے ایک پروفیسر ڈونلڈ مارک تھے۔ وہ اس طرح کی فلسفیانہ باتیں کرتے تھے تو ان کے ساتھ کبھی کبھار ڈسکشن ہوتی تھی، ورنہ کبھی نہیں۔ اس نے صاف گوئی سے بتایا، مجھے آج زندگی میں پہلی بار تم سے باتیں کر کے اچھا لگا ہے۔ تم اچھا بولتے ہو، ورنہ میں تو تمہیں بدھو ہی سمجھتی رہی۔ اس نے ہنستے ہوئے مذاق سے کہا، اور اب کیا سمجھتی ہو؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اے ونڈرفل مین، نائس ٹو میٹ یو، وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اچھا، اب جاتے ہوئے مجھے اپنی پسندیدہ غزل سنا دو تاکہ میں بھی اس خوبصورت لب و لہجے کو یاد کرتا رہوں۔ ٹھیک ہے، سنو، یہ فیض صاحب کی غزل ہے۔ نہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں مت برا کہنا، لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر جو کچھ نہیں لگتے، ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہیں اس طرح سے فیض، جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے موبائل میں اس کی ریکارڈنگ کر لی۔ بیوٹیفل، اس نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو، وہ بھی مسکرائی۔ آئی ول مس یو الاٹ، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ نبیہا نے کتابیں بیگ میں رکھ کے زپ بند کر دی۔ اور کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ نبیہا نے پوچھا۔ نہیں، ضرورت تو نہیں، اگر ضرورت پڑھی تو وہاں سے لے لوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا، یہ تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ سب گھر والوں نے خالہ عذرا اور نعمان کو بہت محبت سے رخصت کیا۔ مدیحہ اس کے جانے سے قدرے اداس ہو گئی تھی اور 2 دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ یہ تم کیا نامراد عاشقوں کی غمزدہ معشوقاؤں کی طرح اداس اور غمگین پھر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حقیقت پسند اور پریکٹیکل بنو۔ ابھی تو رشتہ بھی نہیں بنا اور تم اس کی محبت میں پاگل ہو رہی ہو۔ فرض کرو اگر تمہیں نہیں ملتا تو پھر کیا کرو گی؟ نبیہا نے مدیحہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو میں اپنی جان دے دوں گی، مدیحہ جذباتی انداز میں بولی۔ انتہائی بے وقوف ہو گئی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو صاف صاف کہہ دے گا کہ میں نے تو تم سے کوئی وعدہ، کوئی قول و قرار ہی نہیں کیا۔ پھر کس بنیاد پر تم یہ سب کرو گی؟ نبیہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور یہ کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نبیہا نے اس کا جملہ کاٹ کر کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری طرف دیکھو، کبھی میں بھی تو تمہاری طرح سوچا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ولید چلا گیا اور میں بھی زندہ ہوں اور وہ بھی۔ مدیحہ، وقت خود بخود انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے اور وہ خود ہی اپنے دعووں کو جھٹلا دیتا ہے، خود اپنی ہی کہی ہوئی باتوں پر ہنستا ہے۔ اسی لیے اتنی ایکسٹریمسٹ نہ بنو۔ نبیہا نے اسے سمجھایا، مگر اندر ہی اندر وہ اپنے ان الفاظ کی تردید کر رہی تھی۔ مدیحہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ تم نے بھی تو ولید کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اس کی خاطر کیسی کیسی باتیں سنی، اس کی جدائی کا کرب سہا اور اس کے ہاتھوں وہ تذلیل بھی تو سہی۔ تم کیسے مدیحہ کو حقیقت پسندی اور انا پسندی کا سبق دے سکتی ہو؟ اس نے کرب سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ولید اس کے بند آنکھوں میں خواب بن کر اتر آیا اور وہ اس سے بہت سی باتیں کرنے لگی۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ نومی کو گھر آئے 4تھا روز تھا۔ وہ اتنا مضطرب اور بے چین تھا کہ اس سے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ماں اس کے لیے کبھی کھانا بنا رہی تھی، کبھی سوپ، کبھی اس کی چیزوں کو کرینے سے رکھ رہی ہوتی۔ باپ اپنے طور پر اس کی صحت کے بارے میں فکر مند رہتا، کبھی پھل لاتا، کبھی جوسز اور کھانے کی چیزیں اس کے ٹیبل پر پڑی رہتی۔ وہ اپنے کمرے میں گم سم اپنے موبائل کی ریکارڈنگ سنتا رہتا، وہی غزل جو اس نے نبیہہ کی آواز میں ریکارڈ کی تھی۔ اس کے ذہن میں شدید کشمکش جاری تھی۔ وہ جس کے سحر میں مبتلا ہو گیا تھا، جس سے محبت کرنے لگا تھا، زندگی میں پہلی بار جسے چاہنے لگا تھا، وہ کسی اور کی امانت تھی۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا، اس کی بات کرنا بھی عذاب تھا۔
وہ اپنے ذہن سے اس کے خیال کو بار بار جھٹکتا، مگر اس کا خیال اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا اور وہ بے بسی سے خیالات کے بھنور میں اپنے آپ کو ڈوبنے دیتا۔ نومی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہیں گھر اس لیے لائی تھی کہ تمہاری صحت کا خیال رکھوں گی۔ تم ریسٹ کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تم پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس کی ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ابھی تمہیں یہاں آئے صرف 4 دن ہوئے ہیں اور تمہیں واپسی کی فکر لگ گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ، عذرا نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی، آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ناراض مت ہوئیے گا، نومی ڈرتے ڈرتے بولا۔ ہاں کہو، عذرا نے اپنا موڈ نارمل کرتے ہوئے کہا۔ امی، میں نبیہہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ عذرا ایک دم غصے میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میری خاطر پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ امی، میں بہت اپسیٹ ہوں، بہت زیادہ، وہ روحان سا ہو کر بولا، اور عذرا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگتی اور خاموش ہو گئی۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ نومی نے ماں سے پوچھا۔ تمہیں کیا کہوں اور کیا جواب دوں؟ نبیہہ کسی کی امانت ہے، ولید اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، دونوں کی محبت اور چاہت کا بھی سارے خاندان کو علم ہے، اور میں اگر تمہاری خاطر آپا سے بات بھی کرتی ہوں تو ان کا جو جواب ہوگا وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر نبیہہ کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اور تم کیا کہتے؟ عذرا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نومی نے بے بسی سے بولا۔ نومی، ضروری نہیں ہوتا کہ جو تمنا کرے وہ پوری ہو اور جس کو چاہے وہ حاصل ہو جائے، اس لیے جو بات تم نے سوچی ہے اس کا تذکرہ بھی کسی سے نہ کرنا، ورنہ بہت ذلت ہوگی۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب انسان تمنا کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے، اور پھر بعد میں ایک مقام آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایسی تمنا کیوں کی۔ اس وقت تم جذبات میں بہک رہے ہو، تم یہ سمجھو کہ وہ تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ سوچ غلط ہے۔ البتہ آپا نے دبے دبے الفاظ میں مدیحہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ رشتہ مناسب ہے۔ میں تمہارے ابو سے بات کر کے تمہارا رشتہ پکا کرتی ہوں، عذرا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی پلیز ایسا مت کیجیے گا، مدیحہ میری چوائس نہیں، پلیز آپ ایسا مت کریں ایسا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اور نبیہہ تمہارا مقدر نہیں، وہ جس کی قسمت میں تھی اسے مل چکی ہے، اگر اس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں آج ہی اس کا رشتہ مانگ لیتی، لیکن ایک نکاح شدہ لڑکی کا رشتہ کس منہ سے مانگوں؟ آپا کہیں گی لڑکا باولا ہو رہا ہے، ماں بھی بہک گئی، بیٹے کو سمجھا نہ سکی۔ نومی میری جان، ہم دونوں کی بہت سکی ہوگی، تم یہ سمجھو کہ ہم قسمت کے ہاتھوں مجبور ہیں، اگر بات صرف منگنی کی ہوتی تو بھی تمہاری خاطر آپا کے پاؤں پڑ جاتی۔ اب کیا کروں، آپا کے سسرال میں ان کی عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے اس بات کی بھنک کسی کے کان بھی نہ پڑنے دینا، اور اب کے بار تم لاہور میں آپا کے گھر نہیں جاؤ گے، یہاں رہ کر اپنے لیے کسی ہاسٹل میں رہائش کا بندوبست کرو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ عذرا نے اسے محبت سے سمجھایا تو وہ سسکنے لگا۔ عذرا کا دل بھی بھر آیا اور اس نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کیا نبیہہ کچھ جانتی ہے؟ عذرا نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ اسے کچھ بھی مت بتانا ورنہ بعد میں بھرم نہیں رہتا، اپنے آپ کو نارمل کرو۔ عذرا نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی، مگر دل تھا کہ بہلتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی جتنی کوشش کرتا اتنا ہی دکھی ہوتا جاتا۔ شاید اپنے آپ کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ اس مشکل ترین کام کو کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اس کی ماں نے ختیجہ بیگم سے مدیحہ کے رشتے کی بات کی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب نومی ان کے پاس آ کر نہیں رہے گا، اور اس بات کو انہوں نے بخوشی مان لیا تھا۔ ان کی تو دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ نومی جیسا داماد انہیں کہاں سے ملے گا، اور مدیحہ کی خوشی دیدنی تھی۔
اس نے تو جو چاہا تھا قدرت نے بآسانی اسے عطا کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی خوش قسمت ترین لوگوں میں سمجھنے لگی تھی جن پر قدرت اپنی نظر کرم کرتی ہے اور انہیں اپنی عنایتوں سے نوازتی ہے۔ نبیہہ بھی بہت خوش تھی کہ مدیحہ نے جو چاہا تھا اسے مل گیا تھا۔ خالہ شادی کی جلدی میں تھیں اور وہ نبیہہ کی طرح اس رشتے کو لٹکانا نہیں چاہتی تھی۔ خدیجہ بیگم نے کہا بھی کہ مدیحہ کو ایم اے مکمل کر لینے دو، مگر وہ نہ مانی کہ جلد از جلد مدیحہ کی شادی ہو جائے کیونکہ نومی زیادہ دیر ہاسٹل میں نہیں رہ سکتا۔ شادی سے پہلے ہی اسے گھر آفس کی طرف سے مل گیا تھا اور مدیحہ نے گھر کی مناسبت سے ساری خریداری کی تھی۔ مدیحہ تقریباً ہر روز خدیجہ بیگم اور کزنز کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی تھی۔ کیونکہ نبیہہ کو شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس لیے وہ گھر میں ہی رہتی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی جب نومی کا فون آ گیا۔ ہیلو، کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچن میں کھانا بنا رہی تھی، امی اور مدیحہ شاپنگ کے لیے گئی ہیں، اس نے کہا۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ دیر کے لیے آ جاؤں؟ نوبی نے اجازت طلب کی۔ ہاں آ جاؤ۔ طبیعت کیوں خراب ہے؟ بس یوں ہی، دل پر بہت بوجھ ہے، کچھ ایسی پریشانی ہے جس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، کھانا تیار ہے، ابو گھر پر ہی ہیں، اکٹھے کھانا کھائیں گے، میں انتظار کرتی ہوں، نبیہہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی چھائی تھی اور چہرے پر اداسی کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب فواد بھی آ گیا اور اس نے مل کر کھانا کھایا۔ نومی کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہ کھایا اور فواد سے باتیں کرتا رہا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، نومی نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اوپر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ ابو کیا آپ چائے پئیں گے؟ اس نے باپ سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں کھانے کے فوراً بعد چائے نہیں پیتا، یہ بہت مضر صحت ہوتی ہے، شام کو پیوں گا، زبیر صاحب نے جواب دیا۔ اور فواد تم؟ اس نے فواد سے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے دوست اویس کی طرف جا رہا ہوں، اب شام کو ہی لوٹوں گا، فواد کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ چائے بنا کر نومی کے کمرے میں لے گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا تھا۔ نبیہہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ نبیہہ نے مسکرا کر پوچھا۔ جب سسٹم ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل سے پہلے کی طرح کام کرتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ کمپیوٹر سسٹم کو باڈی سسٹم سے کیوں ملا رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ مسئلہ سسٹم کا ہے، چاہے کمپیوٹر کا ہو یا باڈی کا، وہ آہستہ سے بولا۔ کیا بات ہے، تم کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ نبیہہ نے پوچھا۔ بس تمہاری بد دعا لگ گئی، وہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ واقعی، اٹس انٹرسٹنگ، وہ شریر لہجے میں بولی۔ کیا مدیحہ کو اس بات کی خبر ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا بتانا ضروری ہے؟ ظاہر ہے بھائی، جس سے محبت ہو اس کو بتانا بھی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سوچ لو، اگر اس بات کا الٹ اثر ہو گیا تو؟ نومی، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کس لیے اس قدر الجھا رہے ہو؟ وہ زج ہو کر بولی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ خفا نہ ہو جائے، وہ بولا۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ چند روز بعد تمہاری شادی ہے، پھر تم خوش وہ خوش، اور ویسے بھی تمہاری محبت کے اظہار سے وہ خوش ہوگی، پریشان نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے مدیحہ سے محبت ہو گئی ہے یا وہ میری چاہت ہے؟ تو بالکل غلط ہے، اس کے ساتھ صرف ایک رشتہ نبھانا ہے، اس رشتے کو نبھانے میں جتنی ایکٹنگ میں کر سکوں گا کروں گا، مگر اس رشتے میں نہ محبت کی چاشنی ہوگی نہ چاہت کا رنگ، بس ایک پھیکی زندگی گزارنی ہے کمپرومائز کر کے، اور کچھ نہیں، وہ آہ بھر کر بولا۔ تو تم ایسا رشتہ کیوں بنا رہے ہو؟ کس نے تمہیں فورس کیا ہے؟ نبیہہ قدرے خفگی سے بولی۔ امی نے، وہ بے بسی سے بولا۔ کیا خالہ نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ کیوں؟ نبیہہ نے حیرت سے پوچھا۔ امی اور خالہ کی یہی خواہش ہے کہ مدیحہ کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، اور شادی ہو جائے گی، وہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نبیہہ نے پوچھا۔ محبت، وہ آہستہ سے بولا۔ کس سے؟ نبیہہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم سے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ نبیہہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، وہ مزید اس کے کمرے میں نہ رکی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں جا کر سسک کر رونے لگی۔ کاش تم نے مجھ سے کچھ نہ کہا ہوتا، مجھے کچھ نہ بتایا ہوتا، کاش آج تم یہاں نہ آئے ہوتے، کاش کاش، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنی۔ اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ نومی دروازے میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کی دی ہوئی کتابیں تھیں۔ یہ تمہاری امانت، سب سے نچلی والی کتاب کے آخری صفحے میں نے ایک کاغذ پر تمہارے لیے کچھ تحریر کیا ہے، پڑھ لینا۔ میرا مقصد تمہاری فیلنگز ہرٹ کرنا نہیں تھا، بس ایک دفعہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو، مگر میری محبت نہ بن سکی۔ کاش تم مجھے کسی کی بیوی کی صورت میں نہ ملی تو شاید۔ وہ آہ بھر کر بولا اور کتابیں میز پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ نومی اس کا ہم عمر ضرور تھا، مگر کسی بھی قسم کا خیال اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ سب کیسے اور کب ہو گیا؟ نومی کے ساتھ تو کبھی اس کا واسطہ ہی نہیں رہا تھا، جیسے کہ وہ ولید کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، اور ولید کے ساتھ محبت میں دونوں کا اکٹھے پلنا بڑھنا، اسکول اور کالج جانا، باتیں کرنا، گھومنا پھرنا، سب کچھ شامل تھا۔ مگر نومی کے ساتھ تو صرف چند ماہ، بمشکل 1 سال گزرا تھا، اور وہ کیسے محبت کر بیٹھا؟ یہ ناممکن ہے۔ مدیحہ کس قدر خوش ہے؟ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہونے والی اس کی اپنی بہن ہے تو وہ کس قدر دکھی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس نے ٹیبل پر رکھی کتابوں کو کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے نچلی کتاب کے آخری صفحے کے اندر گلاب کا سوکھا پھول تھا، اور اس کے ساتھ ایک کاغذ پر کچھ اشعار لکھے تھے۔ ایک چاند تنہا کھڑا رہا میرے آسماں سے ذرا پرے، میرے ساتھ ساتھ سفر میں تھا میری منزلوں سے ذرا پرے، تیری جستجو کے حصار سے، تیرے خواب تیرے خیال سے، میں وہ شخص تھا جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تو وہ بھی دبی دبی، میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے پرے پرے۔ نبیہہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قدرت انسان کو کیسے کیسے آزماتی ہے۔ اسے نومی کے ساری باتیں یاد آنے لگیں جو وہ بلا واسطہ انداز میں اس سے کرتا رہا تھا۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اف خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ولید، یہ سب تمہارے یوں اچانک جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم نہ جاتے تو آج نومی کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ اس نے کرب سے سوچا اور جلدی سے کاغذ اور پھول اپنی ڈائری میں چھپا کر اسے اپنے وارڈروب میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ خود اپنے آپ کو بہت گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ مدیحہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ وہ اپنا برائیڈل ڈریس لے کر آئی تھی، اور اس کے چہرے پر پھیلے شفق کے رنگ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ نبیہہ سے بہت خوبصورت تھی۔ دراز قد، اسمارٹ، خوبصورت تیکھے نقوش اور سرخ و سفید رنگت کے ساتھ سیاہ لمبی ریشمی زلفیں، اور نبیہہ اس کے مقابلے میں دبلی پتلی، اسمارٹ مگر قدرے سانولی رنگت والی تھی۔ اگر محبت کا تعلق دل اور روح سے ہے تو وہ اس میں مدیحہ سے آگے تھی، کیونکہ اس میں ایک خاص کشش تھی جو اسے مدیحہ سے منفرد بناتی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا سحر تھا کہ دیکھنے والا اس سے ضرور متاثر ہوتا تھا، اور سننے والا اس کی شیریں آواز کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور نومی اس کے انداز گفتگو اور مسحور کن شخصیت کے سحر میں کھو سا گیا تھا، یا پھر اس کی روح اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ سب کچھ تہو بالا ہو گیا تھا، اور دو مضطرب روحیں اپنی اپنے بدنوں میں تلملا رہی تھیں۔ مدیحہ کی شادی پر وہ بہت الگ تھلگ رہی۔ کسی بھی تقریب میں وہ بالکل آگے آگے نہ تھی، بلکہ دوسری کزنز کو اس نے ساری ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ دودھ پلانے اور گھٹنا باندھنے کی رسموں میں بھی اس نے حصہ نہ لیا تھا۔ شادی کی ساری تقریب میں وہ زیادہ تر خاموش اور چپ چپ رہی، نومی کی نظروں سے بچی رہے، اس سے کوئی آمنا سامنا نہ ہو۔ خدیجہ بیگم کئی دفعہ اس سے خفا بھی ہوئیں، مگر وہ پھر بھی پیچھے پیچھے رہی، اور وہ یہ سمجھ کر اس کو ولید کی یاد آ رہی ہوگی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی سے سب نے یہی اخذ کر لیا تھا کہ وہ ولید کی کمی کو محسوس کر رہی ہے،
اور یہ کہ ابھی اس کی رخصتی ہوئی نہیں اور مدیحہ اپنے سسرال جا رہی ہے۔ مدیحہ کی رخصتی کے بعد منصور چچا اور خالدہ چچی اسے گلے لگا کر بہت روئے اور وہ بھی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ زبیر بھائی، آپ ہی ولید کا کوئی اتا پتہ لگوائیں، کہاں ہے وہ؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کہ لڑکی کو یوں چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا ہے؟ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اگر نہیں ساتھ رکھنا تو طلاق دے کر فارغ کرے۔ سمینہ پھپھو اس کی محبت میں قدرے خفگی سے بولیں تو نبیہہ پتھرائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ طلاق نہیں، طلاق نہیں، نہیں طلاق، وہ آہستہ آہستہ بڑبڑاتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب لوگ اسے دلاسے دینے لگے اور محبت سے اسے سمجھاتے رہے، مگر رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ بار بار طلاق کا لفظ دہراتی اور روتی رہتی۔ ختیجہ، اس کو کمرے میں لے جاؤ، زبیر صاحب نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کہا اور خدیجہ بیگم اسے اندر لے گئیں۔ آپا، آپ کو بچی کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، وہ بہت زیادہ حساس ہے اور ایسی باتوں کا شدید اثر لیتی ہے۔ ولید کے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ ہے، طلاق تو وہ کسی صورت میں برداشت ہی نہیں کر سکے گی، اور آپ نے کیسے اس کے سامنے سب کچھ کہہ دیا؟ پلیز ایسی گفتگو آئندہ پرہیز کیجیے گا، منصور چچا نے خفگی سے کہا تو سمینہ کا موڈ پھر آف ہو گیا۔ لو، میں نے کون سی غلط بات کہی ہے؟ 5 سال ہو گئے ہیں بچی کو لٹکا چھوڑا ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، سچی بات کرو وہ بھی سب کو بری لگتی ہے۔ سمینہ خفگی سے بولی، آپا آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، لیکن مجھے اور زبیر بھائی کو کہتی بچی اتنی بڑی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ منصور چچا نے پھر سمجھایا، اب اتنی بھی بچی نہیں، اور آپ لوگ کب تک اسے بچی سمجھ کر یوں ہی برتاؤ کرتے رہیں گے؟ اور اگر کل کو بچی کو یہی کچھ کرنا پڑے تو پھر کیا کرو گے؟ سمینہ پھپھو نے غصے سے بولی، تب کی تب دیکھی جائے گی، آپ ذرا اچھی اور پرامید باتیں کرنا بھی سیکھ لیں۔ منصور چچا غصے سے بولے، ہاں بھائی، میں تو تم لوگوں کو ہمیشہ ہی کھٹکتی ہوں، جاؤ جو دل میں آئے کرو میری بلا سے، میں کل ہی واپس جا رہی ہوں۔ سمینہ غصے سے بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں۔ آپ نے اسے ناراض کر دیا، خالدہ چچی نے شوہر سے کہا، رہنے دو، انہیں ہر بات کو غلط رنگ دینا ان کی فطرت ہے۔ منصور چچا نے غصے سے بولے، منصور بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، نبیہہ اب کب تک یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ ولید کا کچھ پتہ کرنا چاہیے، آخر وہ اتنے عرصے سے کیوں نہیں آ رہا؟ زبیر علی بھی کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، بھائی جان آپ کو کیا معلوم، ہمیں تو اس فکر میں ساری ساری رات نیند نہیں آتی، اور منصور تو ساری ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ خالدہ چچی نے پریشانی سے بتایا تو زبیر علی خاموش ہو گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ زبیر علی نے خدیجہ بیگم کو نبیہہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ اسے میں نے نیند کی گولی دے دی ہے زبیر، اس سے قبل تو کبھی وہ یوں نہیں روئی، میں تو اس کو یوں زار و قطار روتا دیکھ کر اپ سیٹ ہو گئی ہوں۔ خدیجہ بیگم نے کہا، وہ ولید سے بہت محبت کرتی ہے اور آج سے قبل کسی نے اس کے سامنے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ پریشان ہو گئی۔ سمینہ کو اب کون سمجھائے، خیر ہمیں بھی اب کچھ سوچنا چاہیے، خدیجہ بیگم نے بھی سنجیدگی سے کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ مدیحہ شادی کے بعد صرف ایک دن کے لیے آئی تھی اور بہت چپ چپ سی تھی۔ نومی بھی بہت الگ تھلگ سا معلوم ہوا۔ نبیہہ سر درد کا بہانہ بنا کر اس کے سامنے نہ گئی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد باہر نکل گیا تو مدیحہ اس کے پاس کمرے میں آئی۔ اس نے سرخ کام والا سوٹ اور زیورات پہن رکھے تھے، گہرے میک اپ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، نبیہہ نے مسکرا کر اسے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ سنا ہے تمہارا اپنا گھر بہت خوبصورت ہے، کب شفٹ ہو رہی ہو؟ نبیہہ نے پوچھا۔ بس اگلے 2-3 دن میں، سیٹنگ تو مکمل ہو گئی ہے، نعمان کہہ رہے تھے کچن کا تھوڑا سا کام ہے، وہ مکمل ہو جائے تو پھر۔ وہ مسکرا کر بولی، اوہ ہو، نومی سے نعمان تک کا سفر کیسا رہا؟ نبیہہ نے چھیڑنے کے انداز میں پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، اتنا پلیزنٹ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ کیوں؟ نبیہہ ایک دم بستر سے چونک کر اٹھی۔ معلوم نہیں آپی، بعض اوقات ہم جس کو دور سے چاند سمجھتے ہیں، نزدیک آنے پر وہ بھی چاند کی طرح ریتیلا، پتھریلا اور بنجر ثابت ہوتا ہے۔ مدیحہ افسردگی سے بولی، کیا مطلب؟ وہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نبیہہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آپی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ نعمان کے ساتھ ایک رشتہ نبھانا ہے، اور کچھ نہیں، وہ اداسی سے بولی۔
کیوں آپ ہی وہ کمپیوٹر پر کام کرنے والے جذبات سے بالکل آری ہیں. اس میں احساسات اور جذبات متحرک نہیں، وہ بس ہیں اور کچھ نہیں. مدیحہ نے کہا. نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں. نبیہہ کے منہ سے نادانستہ نکلا تو مدیحہ نے چونک کر اسے دیکھا. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اکثر ابو اور فواد کے ساتھ ڈسکشن میں بہت آؤٹ سٹینڈنگ تھا، اور کبھی کبھار میری بھی اس سے شاعری کے سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی. نبیہہ نے جلدی سے بات گول کی. آپ سے باتوں کی حد تک وہ ٹھیک ہوگا، لیکن مجھ سے تو وہ باتیں بھی نہیں کرتا. کبھی کبھار مجھے آپ کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ پریکٹیکل بنو. وہ اگر نہ ملا تو کیا ہو جائے گا، اور اگر مل کر بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گی؟ میرے ساتھ یہی ہوا ہے. وہ مجھے مل کر بھی نہیں ملا. وہ مجھ سے بہت دور ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ندی کے دو دھارے ہوں جو ساتھ ساتھ تو چلیں گے مگر کبھی مل نہیں پائیں گے. وہ پریشانی سے بولی. تم خواہ خواہ پریشان ہو رہی ہو. ابھی چند دن تو تمہاری شادی کو ہوئے ہیں اور ابھی سے سب کچھ ازیوم کر لیا. ایسے منفی سوچوں کو ذہن سے نکال دو. وہ صرف تمہارا ہے اور کسی کا نہیں، اور اپنی چیز کو ہمیشہ پازیٹیو سینس میں لیتا ہے. نبیہہ نے اسے سمجھایا. ہاں اگر وہ شے اپنی ہو تو. وہ آہ بھر کر بولی. کیا مطلب؟ تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ نبیہہ نے پوچھا. وہ مجھ سے جو باتیں کرتا ہے اس میں نہ تو محبت کی مٹھاس ہے نہ چاہت کی چاشنی. ہر بات نپے تلے انداز میں، جیسے ضرورت اور محبت میں فرق ہوتا ہے نا، ویسا فرق اس میں اور مجھ میں ہے. اس کو گھر بنانے کے لیے میری ضرورت تھی، شاید محبت اور چاہت کسی اور سے تھی. وہ آہ بھر کر بولی.